بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں پر جو حقوق ہیں، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کا کہنا مانیں، یہ سارے حقوق اللہ کے حقوق ہیں۔ بندوں کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ جو بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہوں، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرتا تب تک جب وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے بندوں کے حقوق اللہ کے حقوق سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اول درجہ والدین کے حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا تو بنی اسرائیل میں، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اب دیکھا جائے تو اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس چیز کا حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ شریک کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، کہ یعنی کہ شرک کے بعد کس کا کہا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ کیوں؟ کیونکہ والدین انسان کو دنیا میں لے کے آتے ہیں، والدین انسان کو پالتے ہیں، اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، اس کے نہ چاہتے چاہتے ان کی ہر تکلیف کو اپنے اوپر کوشش کرتے ہیں ماں باپ کے ہم ہر تکلیف سے ہمارے بچوں کے اوپر کوئی نہ آئے۔ دوسری ہم پڑھتے ہیں والدین کے سامنے عجز و انکساری، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکاؤ رحمت کے ساتھ اور کہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں، یعنی کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے اوپر عاجزی کے ساتھ زیادہ ان کے ساتھ محبت سے ڈیل کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا اب ان پر بھی اسی طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ والدین کو تھرڈ اف تک نہ کہو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور انہیں نرمی سے بات کرو۔ اب یہ والی جو آیت ہے نا یہ بہت اہم ہے۔ کچھ علماء کرام نے اف کی جب تعریف کی کہ اف کا مطلب کیا ہے کہ والدین کے سامنے اف کہنا، کہتے ہیں کہ والدین کا سامنے اف کہنا اتنا ہے کہ اگر ماں باپ کے کسی جسم کے حصے سے کوئی گندگی نکل رہی ہے، پیپ یا پیشاب وغیرہ کوئی ایسی غلاظت یا گندگی نکل رہی ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھ کر کراہت کرتے ہیں اور آپ کے ماتھے پر ہلکا سا بل پڑ جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایسے اکٹھا کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں کو اور بل چڑھا لیتے ہیں ان کراہت کی طرح سے، تو یہ بھی اف تک میں آتا ہے کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے اگر ماں باپ ہوں کہ ایسا ہو جائے تو آپ نے یہ تک بھی نہیں کرنا۔ اتنی حد تک کہا گیا کہ والدین کے سامنے یہ بھی نہ کریں۔ پھر فرمایا حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کر دی ہے کوئی، جیسے میں نے پہلے بتائی تھی آیت کی روح سے، اب حدیث کی روح سے بھی ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے ساتھ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ پانچواں، والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ ہے۔ رسول نے فرمایا وہ شخص ذلیل ہوا، کہا گیا کون؟ فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے اور جنت نہ پا سکے۔ اس حدیث کا میں بتاؤں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ کرام حضرت جبرائیل آئے تو آگے سے آپ نے تین بات کی، آپ نے فرمایا کہ سب آمین آمین آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل تین باتیں مجھے کہہ کے گیا تھا کہ جو یہ نہ کرے تو اس کا وہ ذلیل ہوگا یا رسوا ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے کسی انسان کے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہ پا سکے، تو میں نے فرمایا آمین آمین۔ تیسرا چھٹا ہے ماں کا درجہ۔ ماں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے باپ سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ سے زیادہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے، زیادہ اس کی کیئر کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا آپ نے فرمایا تیری ماں، تین دفعہ آپ نے فرمایا، اور چوتھی بات پر فرمایا تیرا باپ، یعنی ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیونکہ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، یہ ایک مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو اس کے ماں باپ کی ہے، اس کی بیوی یا اس کے کوئی بھی اور جتنے بھی اولاد یا اس کو سب سے زیادہ اول درجہ اس کے ماں کا ہے۔ اسی جیسے ایک عورت کے لیے سب کا شوہر ہے نا، اسی طرح ایک مرد کے لیے اس کی ماں کا درجہ ہے کہ وہ ماں کے سامنے ہو
کہتے ہیں کہ آدمی تھا، واقعہ چھوٹا سا، کہ اس نے اپنی ماں کو نا اٹھا کر نا 7 حج کروائے، ماں اس کی معذور تھی، اس نے کندھوں پہ اٹھا کر 7 حج اٹھائے، تو جب اس کا حج کر لیا تو کہتا ہے کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا، تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ تم نے کبھی اس کا ایک حق بھی ادا نہیں کیا، ایک رات کا جب تم وہ بستر گیلا کرتے تھے، وہ خود خوش تم کو سوکھی سائڈ پر سکھاتی تھی اور سلاتی تھی اور خود گیلی سائڈ پر سوتی تھی، تم کیسے کہہ سکتے ہو تم اپنے ماں باپ کا تمہیں حق ادا کر دی؟ ماں باپ کا تم حق ادا، جیسے ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں سوچ بھی نہیں ہوتا، جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنا سیکریفائس کیا ہے ہمارے لیے۔ پھر والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، اسی طرح باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کی رضا، باپ کے اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے حقوق رکھے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ پھر ایک آدمی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا حق ہے مجھ پر؟ آپ نے فرمایا تو، تیرا مال اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ان کے ماں باپ کو یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہماری پرورش کی، ہم خدمت کرتے ہیں، یہ بھی کہا کہ تو، تیرا مال اور تیرا سب کچھ، چاہے اس میں اولاد آ جاتی ہے جو بھی آ جاتا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے، کہ باپ کا اس کے اوپر بھی حق ہے، جتنا تمہارا حق ہے اسی طرح تمہارے باپ کا بھی اس چیز کے اوپر اتنا ہی حق ہے۔ پھر ایک اور روایت میں یہاں بتاتی ہوں کہ وہ ہے کہ اگر تم لوگ کھانا کھا رہے اور گھر میں تم نے کھانا پکایا ہے تو اپنے سالن میں سے سب سے جو بہترین گوشت کی جو بوٹی ہے، جو پیس ہے، وہ اپنے والد کو دو۔ یہ والدین کے حقوق کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سی روایات کسی طرح سے مثالوں سے دی گئی ہیں، ایک باپ کا کیا حق ہے ماں باپ کا۔ پھر کیا فرمایا، ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہیے تھی، اس نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت میں جہاد کر، ان کے اگر والدین زندہ ہے ان کی خدمت کر کے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ پتہ ہے اویس کرنی کا واقعہ ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت اویس کرنی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کو صحابی کا درجہ ملا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے اویس کرنی، اور اس کے پاس جانا اور جا کے میرے لیے نا، اس کے پاس جا کر دعا کروانا میری امت کی بخشش کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم پہنچے، تو جب دیکھا کہ وہ بندہ نا، ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کی کیا ہے، کون سی وہ عبادتیں کرتا ہے، کون سی وہ تہجد، کون سی وہ نماز ایسا، یا کون سا ایسا کوئی وظیفہ یا کوئی عبادت ایسا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا درجہ دے دیا۔ کہتے جب ہم پوچھے تو جب ہم دیکھا تو وہ کیا کہتے تھے، کہتے آج تک میں اس شہر سے باہر نہیں گیا، کیوں؟ کیونکہ میری ماں بیمار ہے، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس نبی حیات میں تھے، زندہ تھے، ان سے ملاقات کرنے بھی نہیں جا سکا، کیوں؟ ان کی ماں معذور تھی، ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو اتنا درجہ دے دیا کہ بغیر دیکھے ان کو صحابی کا درجہ دیا۔ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے بہت سارے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، مثال کے طور پر حج ہو گیا، جہاد ہو گیا، ہم بہت سارے کہہ دیتے ہیں جو مسلمانوں پر فرض ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کو کون پیچھے سے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی خدمت کر کے تم لوگوں کو بڑا رتبہ مل جاتا ہے بغیر کسی چیز کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میکسیمم حد تک جہاں تک ہو ان کے حقوق ادا کریں، ان کو ناراض نہ کریں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اگر کبھی ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک اس کے ماں باپ نہ بخش لیں۔ کہتے ہیں نا، ایک روایت، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، تو پتہ نہیں اب اس کی کیا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں انسان کو کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب والدین آپ کو کہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہے۔ اس میں تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات، اب اس میں اسرائیلیات کی روایت میں، اب اس میں اتھینٹسٹی کا اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو وہ گوشت کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کا کسی کو حضرت موسیٰ کو آیا کہ وہ فلاں بندہ ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا بڑا، اس کے اللہ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا دیکھا تو وہ بندہ نا کسائی تھا، گوشت کر رہا تھا، وہ اچھا گوشت خود رکھتا، گندا گندا گراہکوں کو دے دیتا، بڑا ہیرا پھیریاں، ہر طرح کی ہیرا پھیریاں۔ کہتے ہیں میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کا کیسا کیا درجہ ہے کہ اس کو کہ کچھ میں نے اس پہ اچھا نہیں دیکھا۔ کہتے میں شام تک انتظار کرتا رہا، جب میں شام ہوئی تو موسیٰ اس کے پیچھے گئے، جب اس کے گھر تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ بندہ اس کے موڑے ماں باپ میں وہ جاتا ہے، ان کا منہ دھلاتا ہے، وہ گوشت لایا ہوتا ہے جو صاف ستھرا ان کو پکا کے کھلاتا ہے۔
تو دیکھیں بہت سارے گناہ کہتے ہیں برائی کو نیکی سے بدلو، تو اس کی کتنی ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نیکی جو والدین کے ساتھ اس کا اچھا سلوک تھا ان کی خدمت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق، پھر والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی آپ ان سے نیکی کر سکتے ہیں، جیسے ان کی دنیا زندگی میں ان کی صحت کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے جب والدین فوت ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ربی مطلب ذریعہ ربنا اغفر لی والی والی دیا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے والدین کو پڑھتے ہیں، تو ہماری ہر نماز کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کی بخشش کے لیے بھی کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں جب جس نماز کا آغاز ماں باپ کے لیے دعا سے آپ کر لو نا، یہ شرط یہ ہے کہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں، اس لیے اگر زندہ ہے تو ان کی صحت کے لیے دعا کرے، اگر فوت ہو چکے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، پھر ان کے لیے دعا ان کی طرف سے صدقہ دے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کا تعلق والدین سے ہو جن کا، اور ان کے لیے دوستوں کا احترام کرے، یعنی کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے والدین تک تھے تو ان کا رشتہ تھا، آپ کے چاچو پھوپھو خالہ ماموں جتنے جو والدین کے ساتھ رشتہ داری تھی اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کا رکھنا چاہیے۔ پھر والدین کے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں بھی حصہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے مال میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا اور ماں کا حصہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے اس مال میں سے حصہ بھی دینا ہے۔ یہ تھے والدین کے حقوق۔ میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے حقوق کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اتنی قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث ہیں، سارا دن ہم بات کرتے رہے تو شاید واقعات ذکر کرتے رہے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو میکسیمم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ نافرمانی نہ کرے، یہ ارادہ کر لیں کہ صبح اٹھ کے میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، کبھی ان کو غصہ بھی ہے، خاص طور پہ بڑھاپے کا کیوں کہا گیا ہے، ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں وہ تھوڑا سا غصہ ہوتے ہیں، ان کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تب اسپیشل کہا گیا ہے کہ تب آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا اف تک بھی نہیں کہنا، اس لیے اپنے آپ کو برداشت میں رکھا، صبر کیا، اور جب بھی کبھی غصہ ہو تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے استغفار پڑھ لیا، تھوڑا سا ایکسائٹ ہو تاکہ وہ کسی بات پہ آپ نہ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کر سکیں، کیونکہ والدین کی خدمت جن لوگوں نے کی ہے ان کی نہ صرف دنیا سنوری ہے بلکہ آخرت دونوں سنوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔